سونیا وقار کے کمرے سے باہر نکل کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی جو برابر ہی میں تھا۔ سامنے اسرا کرسی پر بیٹھی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ سے اسرا کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور خود اندر داخل ہو گئی۔ اسرا اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں چلی گئی۔ سونیا کا روم بھی اتنا ہی بڑا تھا جتنا وقار کا، لیکن اسرا کی ساری توجہ اس وقت سونیا کی طرف تھی۔ سونیا اطمینان کے ساتھ چلتی ہوئی اپنی آرام دہ نشست پر بیٹھی اور اسے بھی سامنے بیٹھنے کے لیے کہا۔ اسرا اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اسرا مسحور کن نظروں سے سونیا کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس سے انتہائی متاثر ہو چکی تھی۔ ایک تو وہ عورت ہونے کے باوجود اتنے بڑے آفس کی مالک تھی، دوسرے ذاتی طور پر خود شکل تھی، تیسرے اس کی شخصیت میں بلا کا اعتماد تھا۔ پھر اس نے اپنی شخصیت اور لباس کو بالکل جدید مغربی انداز میں ڈھالا ہوا تھا۔ اسے سونیا کی ہر ادا بڑی متاثر کن لگ رہی تھی۔ اس کا لباس، اس کا چلنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا انداز گفتگو، اس کے بالوں کا سٹائل اور ڈائی، وہ ہر چیز سے متاثر تھی، حتیٰ کہ اس کے سخت گیر رویے سے بھی۔ سونیا ہر اعتبار سے ایک باس تھی۔ یہ مقام حاصل کرنا اس کی زندگی کا سب سے بڑا خواب تھا، اور سونیا اس خواب کی زندہ شکل تھی۔ اس نے سوچا وہ زندگی میں ایسی ہی بنے تھی۔ سونیا تھوڑی دیر تک اسرا کو دیکھتی رہی، پھر ایک ادا سے سر کو جھٹک کر اپنے وہ بال ایک طرف کیے جو اس کے چہرے پر بکھر رہے تھے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے بولنا شروع کیا۔ دیکھو اسرا، میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ تمہارا کیس منظور نہیں ہو سکتا۔ ہم اتنے زیادہ پیسے ایک کینڈیڈیٹ کو نہیں دے سکتے، مگر تم ذہین اور قابل لڑکی ہو۔ مجھے امید ہے کہ زندگی میں ایک روز تم کچھ نہ کچھ ضرور بنو گی، اس لیے میں تمہارا کیس ایکسیپٹ کر رہی ہوں، مگر ایک شرط اور ایک مشورے کے ساتھ۔ خوشی سے اسرا کا منہ کھلا رہ گیا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ سونیا نے اسے یہ بتانے کے لیے اندر بلایا تھا۔ میم، بہت شکریہ۔ آپ جو کہیں گی میں آپ کی بات مانوں گی۔ آپ میری آئی ٹی ایل ہیں۔ اس کی بات پر سونیا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ دیکھو، شرط یہ ہے کہ تمہاری پرفارمنس خراب نہیں ہونی چاہیے۔ خراب ہوئی تو اسکالرشپ خطرے میں پڑ جائے گی۔ مجھے منظور ہے، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ اسرا نے تیزی سے کہا۔ بس ٹھیک ہے، اب تمہیں یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمہارا رابطہ اب عظمت صاحب سے رہے گا، وہی تمہارا سارا معاملہ دیکھیں گے۔ تم جا سکتی ہو۔ اسرا اس کا شکریہ ادا کر کے اٹھ گئی۔ اسرا نے MBA میں داخلہ لے لیا۔ شروع میں اس کے لیے یہاں کے ماحول میں ایڈجسٹ کرنا قدرے مشکل ہو گیا۔ یہ ایلیٹ کلاس اور اپر مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے لڑکے لڑکیوں کے پڑھنے کی جگہ تھی۔ وہی یہاں کے اخراجات برداشت کر سکتے تھے۔ یہاں پڑھنے والوں کے رنگ ڈھنگ، راہ و رسم اور طور طریقے بالکل مختلف تھے، مگر اسرا اپنی تعلیم کے معاملے میں غیر معمولی طور پر پرعزم تھی۔ اس کو اندازہ تھا کہ قسمت نے اس پر بڑی مہربانی کر دی کہ وہ یہاں تک آ گئی ہے۔ وہ کسی طور اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، چنانچہ اس نے جم کر محنت کی اور تعلیم پر کل وقتی توجہ دی۔ تاہم ایک مسئلہ اسے پہلے دن سے ہی پیش آ گیا تھا، وہ یہ کہ یہاں پڑھنے کے لیے صرف فیس دینا کافی نہیں تھا، دیگر تعلیمی اخراجات بھی ہوتے رہتے تھے۔ ان کا پورا کرنا بھی اسرا کے لیے ممکن نہ تھا۔ شروع میں جیسے تیسے کر کے اس نے معاملہ چلایا، لیکن جب بات اس کے بس سے باہر ہو گئی تو اس نے عظمت صاحب کو فون کر کے اپنا مسئلہ بتایا۔ انہوں نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس کا یہ مسئلہ حل کرانے کی کوشش کریں گے۔ اگلے دن عظمت صاحب اسرا کی فائل اٹھا کر وقار کے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ اس وقت فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ شکریہ کہتے ہوئے بیٹھ گئے۔ فون سے فارغ ہو کر وقار نے خوشگوار انداز میں ان سے کہا۔ جی عظمت صاحب، فرمائیے کیا مسئلہ ہے؟ سر، وہ ایک اسٹوڈنٹ اسرا کی اسکالرشپ آپ نے دی تھی۔ اب وہ لڑکی کہتی ہے کہ وہاں پڑھتے ہوئے
फीस के अलावा भी कुछ अखराजात होते हैं जिन्हें पूरा करना उसके बस की बात नहीं। वक़ार कुछ कहने के बजाय सोचने वाले अंदाज में बराबर वाले कमरे में बैठी सोनिया को देखने लगा। उसका और सोनिया का कमरा साथ साथ था और बीच में काफ़ी बड़ा शीशा लगा हुआ था जिससे आर पार नजर आता था। सोनिया सर झुकाए किसी फाइल की वर्क करदानी कर रही थी। वो खुद उस इदारे से पढ़ा था और जानता था कि ये बात दुरुस्त है। कुछ तेज सोचने के बाद वो बोला, वो ठीक कहती है। मैं उस लड़की के इजाफी अखराजात के लिए अलग से माहाना रकम बांध देता हूँ। ये कहकर वक़ार खामोश हो गया। वो किसी सोच में डूबा हुआ था। फिर वो बोला, ऐसा करें, मेरे नाम से एक नया अकाउंट खोल दें। मैं एक बड़ी रकम उसमें जमा करा देता हूँ ताकि इस तरह के तमाम स्टूडेंट के अखराजात उसी से पूरे होते रहें। और हाँ, सोनिया को इस बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं। ये मामला मेरे और आपके दरमियान है। आप ही इसकी निगरानी करेंगे। ठीक है सर, मैं आज ही नया अकाउंट खुलवा कर आपको इत्तला देता हूँ। ये कहकर अजमत साहब कमरे से बाहर चले गए। कि उसके इजाफी अखराजात की दरख्वास्त मंजूर हो गई है, लेकिन उसे हर सेमेस्टर में एक ख़ास तरजे में रिजल्ट लाना होगा। इसरा के लिए ये शर्त कोई मसला न थी। तालीम उसका जुनून थी। मेहनत की वो आदी थी। खुदा ने जहानत भी दे रखी थी। इसलिए हर सेमेस्टर में वो मतलूबा नताइज हासिल करने में कामयाब रही। नतीजे के तौर पर उसके मामलात भी ठीक चलते रहे। रफ्ता रफ्ता इसरा में एतमाद और तब्दीली आती जा रही थी। वो उस माहौल के साथ एडजस्ट कर गई थी। वो अब रवानी से अंग्रेज़ी बोल लेती थी। उसकी असातिज़ा उसकी काबिलियत से मुतासिफ थे, मगर उसमें कुछ और तब्दीलियां भी आ रही थीं। उसकी माँ एक मजहबी खातून थीं और उनके असर से वो कुछ कच्ची पक्की नमाज़ें पढ़ लिया करती थी, मगर अब तालीमी मसरूफियत में नमाज मुकम्मल तौर पर छूट चुकी थी। पहले वो कभी कभार कुरान करीम पढ़ लेती थी, मगर अब इसका वक्त भी नहीं मिलता था। उसके हुलिया में भी तब्दीली आना शुरू हो गई। पहले उसने चादर उतारी थी, फिर सर से दुपट्टा उतार कर बस गले तक महदूद कर दिया। गरचे फिर भी उसका मामला साथ पढ़ने वाली दीगर लड़कियों के मुकाबले में काफ़ी बेहतर था। इसके साथ इसरा ने अव्वल दिन से ये एहतमाम किया था कि लड़कों से दोस्ती के उस रिवाज से बिल्कुल परहेज करें जो यहाँ मामूल की बात थी। न उसके पास इतना वक्त था कि वो दोस्तों में बैठकर वक्त ज़ाया करती, न उसका ताल्लुक़ उस क्लास से था। उसका हर लम्हा बस अपनी तालीम पर तवज्जो देने में गुजरता था। इसी तरह 2 बरस गुजर गए। पुरानी और कमज़ोर इसरा की जगह एक नई और मजबूत इसरा जन्म ले रही थी, जिसमें बहुत एतमाद था, जिसकी मंजिल बहुत आगे थी।